یہ سچ ہے کہ ہم اب بھی گنہگار ہیں، لیکن یسوع جو خدا ہے نے ہمارے گناہ کی قیمت ادا کی اور ہمیں راست باز کہتے ہوئے راست بازی کا لباس پہنایا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کو جاننا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کو جاننا، حصہ 5، انسان اور خدا کے لوگ۔ بائبل خالق خدا کی کہانی ہے اور یہ دنیا کی تمام چیزوں اور انسانوں جو خدا کی تخلیق میں ہیں کی کہانی ہے۔ انسان حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آئے، بلکہ وہ خدا کی مخلوق ہیں جو خالق خدا نے اپنی ابدی مرضی سے تخلیق کیے ہیں۔ لہٰذا ہم بائبل کے ذریعے انسان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ خود انسان کا بائبل میں ایک ریکارڈ موجود ہے، نہ کہ انسان کا جو سنوارا اور ڈھالا گیا ہے۔ اب آئیے بائبل میں اس انسان پر ایک نظر ڈالیں اور خدا کے ان لوگوں پر بھی نظر ڈالیں جو ان کے درمیان خدا کے فرزند کہلاتے تھے۔ انسان بطور مخلوق۔ انسان مخلوق ہے، تخلیق کار نہیں۔ یہ بہت واضح لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سے انسان خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے اور انسانوں کو کسی خالق کی تخلیق کردہ مخلوق نہیں سمجھتے، بلکہ اتفاق اور ارتقائی مخلوقات پر یقین رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بائبل کے بیان کو سننا چاہیے۔ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ دیکھ، خدا کے حضور میں تیرے برابر ہوں، میں بھی مٹی سے بنا ہوں۔ اے خداوند کی مخلوقات، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے تسلط کے سب کاموں میں ہو۔ اے میری جان تو خداوند کو مبارک کہہ۔ لہٰذا خدا نے اپنے بنائے ہوئے انسانوں کی حدود مقرر کی ہیں۔ اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے، اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھ سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی۔ لیکن ہم اندازہ سے زیادہ فخر نہ کریں گے، بلکہ اسی علاقہ کے اندازہ کے موافق جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جس میں تم بھی آ گئے ہو۔ لہٰذا انسان خدا کے مقرر کردہ وقت پر پیدا ہوتا، خدا کے مقرر کردہ وقت پر جیتا اور خدا کے مقرر کردہ وقت پر واپس چلا جاتا ہے۔ حدود ہیں کیونکہ ہم مخلوق ہیں۔ خدا نے انسان اور دنیا پر ظاہر کیا۔ خدا نے اپنا وجود انسانوں پر ظاہر کیا۔ کہنے لگے کہ لوگو، تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ اس نے اگلے زمانہ میں سب قوموں کو اپنی اپنی راہ چلنے دیا، تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا۔ چنانچہ اس نے مہربانیاں کی اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے اور تمہارے دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا۔ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں۔ کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا۔ کیونکہ ان کی اندیکھی صفتیں، یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت، دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسانوں اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ یہ ٹھیک ہے، خدا نے اپنے آپ کو انسان پر اپنے طریقے سے ظاہر کیا۔ اگر انسان خدا کو تلاش کرے تو وہ اسے ضرور پائے گا۔ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ضرور خدا کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا خالق ہے
اور انسان مخلوق ہیں اور خود کو تخلیق کے مقام پر عاجز کرنا چاہیے۔ تاہم انسان جو عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے بے وقوف بن گیا ہے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فنا ہونے والی چیزوں سے بدل دیتا ہے۔ وہ جو حکم دیتے ہیں اور جو حکم وصول کرتے ہیں۔ آدم جو پہلی تخلیق تھا عدن میں، جہاں خدا نے اسے اختیار دیا تھا، ایک بادشاہ کی طرح تھا۔ اسے خدا کی طرف سے تمام جانداروں پر اختیار رکھنے اور تمام جانداروں کے نام رکھنے کا حکم ملا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کل دشتی جانوروں اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا، یہاں تک کہ آدم کی جو بادشاہ کے برابر اختیار رکھتا تھا ایک حد تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مخلوق تھا جسے خدا کے دیے ہوئے احکام کی تعمیل کرنی تھی۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خدا کے اس حکم کی وجہ سے جس خدا نے حکم دیا وہی حقیقی بادشاہ بنتا ہے۔ اور یہ واضح ہو گیا کہ اگرچہ آدم ایک بادشاہ کے طور پر رہتا اور باغ عدن میں جانوروں پر اختیار رکھتا تھا، حکم پانے والا آدم بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ انسان تھا جو خدا حقیقی بادشاہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ مقام سے باہر انسان سب سے زیادہ بابرکت ہو سکتا ہے جب وہ خدا بادشاہ کے لوگوں کے طور پر فرما برداری کے مقام پر ہوں، لیکن انسان اس مقام سے نکل آئے ہیں۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ نہ تو تم اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ آخر میں انسان نے اس جگہ کو لوگ خدا کے ساتھ اپنے بادشاہ کے طور پر، ایک خادم خدا کے ساتھ بطور اپنے مالک، اور ایک فرزند خدا کے ساتھ اپنے باپ کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ ہم خدا میں بطور بادشاہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہم خدا سے دور بادشاہ بن گئے۔ انسان جو خدا کی مخلوق کے مقام کو چھوڑ گیا، وہ خدا کی مخالفت کرنے والوں کے مقام پر چلا گیا ہے۔ جو بادشاہ نہیں ہیں وہ تخت اور اس کے اقتدار کے لالچ میں آئے ہیں۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے۔ خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اسی لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ وہ تمام انسان
جو خدا کے اختیار سے بھاگے، بادشاہ بن گئے اور ایسی زندگی بسر کی جو ان کی اپنی نظروں کے مطابق بہتر تھی۔ اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ بادشاہ نہ تھا کا مطلب ہر کوئی بادشاہ تھا، لہٰذا ان لوگوں کی زندگیاں جن کے پاس خدا ان کے بادشاہ کے طور پر نہیں ہے، بالآخر خدا کو بطور بادشاہ اس کے مقام سے نیچے لے آئیں گی۔ اور جیسا کہ ہم ایک شخص کو اس مقام پر رکھتے ہیں تو اس شخص کا وجود بالآخر انسان کی نمائندگی کرتا ہے اور اسے کہنے لگے، دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی اور کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، تو یہ بات سیموئیل کو بری لگی اور سیموئیل نے خداوند سے دعا کی اور خداوند نے سیموئیل سے کہا، جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کی مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال لایا آج تک کرتے آئے ہیں کہ مجھے ترک کر کے اور معبودوں کی پرستش کرتے رہے ہیں، ویسا ہی وہ تجھ سے کرتے ہیں۔ میرے لوگوں، ویران، سنسان اور تاریکی کی زندگی سے باہر آؤ۔ آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے تمام انسان گنہگار ہو گئے۔ پیدائش سے انسان اپنے اصل گناہ کے ساتھ ایک بنیادی گنہگار بن گیا اور خود ایک گنہگار بن گیا جس نے گناہ کے عمل کو جنم دیا۔ جو لوگ اس دنیا میں بادشاہ بنے، ان کی زندگی چاہے ان کے پاس اختیار ہو یا نہ ہو، کبھی بھی پرامن زندگی نہ تھی۔ بائبل ایک ایسے شخص کی زندگی کو بیان کرتی ہے جس نے خدا کو چھوڑ دیا اور ایک ویران، سنسان اور تاریکی کی حالت کے طور پر بادشاہ بن گیا۔ فی الحقیقت میرے لوگ احمق ہیں، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے، برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں پر نیکوکاری کی سمجھ نہیں رکھتے۔ میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ویران اور سنسان ہے، افلاک کو بھی بے نور پایا۔ یہ ویران، سنسان اور تاریک زندگی دوسرے بیٹے کی زندگی ہے جس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا اور ایک بگڑی ہوئی زندگی گزاری۔ زکئی، حالانکہ وہ اپنے لوگوں کی طرف سے حقیر تھا، کی زندگی جس نے مادی چیزوں کو حاصل کرنے اور دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، پھر بھی اپنے دل کی خواہشات کو پورا نہ کر سکا۔ اور سامریہ میں ایک نامعلوم عورت کی زندگی جس نے اپنے شوہر کو 6 بار تبدیل کیا لیکن اپنے موجودہ شوہر کے ذریعے حقیقی اطمینان حاصل نہ کر سکی، کیونکہ انسان خدا اور اس کی محبت کو نہیں جانتا۔ اس نے غضب کے فرزندوں کی طرح اس دنیا کے مطابق زندگی گزاری اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے، لیکن ہم یسوع مسیح کے فضل سے خدا کی عظیم محبت کے ذریعے نجات پا گئے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ وہ لوگ جو خدا کے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے آخرکار خدا کے خلاف مزاحمت کی اور خدا کے غضب کا نشانہ بن گئے، جس طرح نوح کے دنوں میں تمام بنی نوع انسان کو پانی کے طوفان کے فیصلے سے تباہ کر دیا گیا تھا، اور وہ شہر جہاں لوط رہتا تھا آگ کے فیصلے سے تباہ ہو گئے تھے۔ وہ تاریخ سے بھی فنا ہو چکے ہیں، اور آخرکار ان تمام انسانوں کا جو خدا کی مخالفت کرتے ہیں حتمی فیصلہ ہوگا۔ لیکن ان گنہگاروں میں خدا کے لوگ تھے جنہیں
خدا نے بلایا تھا۔ خدا نے ان سے کہا کہ وہ بابل جیسی دنیا اور مصر جیسے گناہ کے شہر سے نکل آئیں۔ تم بابل سے نکلو، کسدیوں کے درمیان سے بھاگو، نغمہ کی آواز سے بیان کرو، اسے مشہور کرو، ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ، کہتے جاؤ کہ خداوند نے اپنے خادم یعقوب کا فدیہ دیا۔ بابل سے نکل بھاگو اور ہر ایک اپنی جان بچائے، اس کی بدکرداری کی سزا میں شریک ہو کر ہلاک نہ ہو، کیونکہ یہ خداوند کے انتقام کا وقت ہے، وہ اسے بدلہ دیتا ہے۔ کیونکہ میں بابل میں بیل کو سزا دوں گا اور جو کچھ وہ نگل گیا ہے اس کے منہ سے نکال لوں گا، اور پھر قومیں اس کی طرف روان نہ ہوں گی۔ ہاں بابل کی فصیل گر جائے گی۔ اے سیون، تو جو دخترے بابل کے ساتھ بستی ہے، نکل بھاگ۔ گنہگار انسان اپنی طاقت اور اپنی مرضی سے بابل سے نکل نہیں سکتے، صرف خدا کے لوگ ہی خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں، اور بلاہٹ کے ذریعے وہ یہ جان سکتے ہیں کہ جس دنیا کو وہ سب کچھ سمجھتے تھے وہ گناہ کا شہر ہے، اور اسے نکل آئے۔ خدا کے لوگوں کی تقدیر۔ انسان کو بغیر گناہ کے پیدا کیا گیا تھا، لیکن اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت تھی، اور آخرکار وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے گنہگار ہوئے اور اپنے مقام سے بھٹک گئے۔ لیکن یہ سب خدا کی مرضی میں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے انسان کو گناہ کرنے کی ترغیب دی، بلکہ یہ کہ خدا جانتا تھا کہ انسان ایک تخلیق کردہ مخلوق گناہ کرنے سے گنہگار بنے گا، اور یہ کہ ایک گنہگار کے طور پر وہ خدا کی مخالفت میں کھڑا ہوگا۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ خدا نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا اور باغ عدن کو بنایا، خدا نے پہلے ہی خدا کی ابدی بادشاہی کو مکمل کر لیا، اور اس بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے خدا کے لوگوں کو پہلے سے مقرر کر دیا تھا۔ خدا کے لوگوں کو خدا کی طرف سے تخلیق سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے اور ان کے گنہگار ہونے سے پہلے الگ کیا گیا تھا، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلص یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ ہم ایک بالکل مختلف وجود بن چکے ہیں۔ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر ہم مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں۔ بس ہم جیے یا مرے خداوند ہی کے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا، اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔